میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اماں نے میری شادی ایک ان پڑھ سے کر دی جو سارا دن گھر پر رہتا اور میں نوکری کرتی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آتی تو میرا شوہر میری خدمت کرنے لگتا اور مجھے سیب کا جوس بنا کر پلاتا۔ رات کو باہر سے میری پسند کا کھانا لاتا۔ میں حیران تھی کہ اس نے تو مجھ سے کبھی پیسے بھی نہیں مانگے تھے اور یہ سب خدمتیں کس طرح ہو رہی تھیں۔ ایک رات میں سیب کا جوس پینا بھول گئی اور جب آنکھیں بند کر کے لیٹی تو میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر دانیال مجھے روز سیب کا جوس لا کر دیتا تھا جسے پی کر مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں آدھے گھنٹے بعد ہی سو جاتی تھی۔ لیکن جب میں صبح اٹھتی تو میرا پورا وجود تھکن سے چور ہوتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جوس پینے کے بعد مجھے نیند کیوں آنے لگتی ہے اور صبح بجائے تر و تازہ ہونے کے میں تھکن سے چور کیوں ہوتی ہوں۔ میرا ذہن اب معوف سا رہنے لگا تھا۔ میں اتنی توجہ سے اسکول میں پڑھا نہیں پا رہی تھی جیسے پہلے پڑھاتی تھی۔ اور دوسری بات جو میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ دانیال کی اب بھی وہی روٹین تھی جو بے روزگاری کے زمانے میں تھی۔ وہ دن بھر گھر پر ہی ہوتا تھا، کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن پہلے اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے ادھار کا کہہ کر پیسے مانگتا رہتا تھا، لیکن اب بقول دانیال کے کہ اسے جاب مل گئی ہے وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتا تھا بلکہ مجھے پیسے دیتا تھا۔ جب میں پوچھتی تھی کہ تم کام پر جاتے کب ہو تو کہتا تھا کہ جب تم اسکول پڑھانے جاتی ہو، لیکن یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے نظریں چرانے لگتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی لیے ایک بار میں اسکول جانے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی لیکن اسکول نہیں گئی۔ کافی دیر میں گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی رہی کہ وہ کب تیار ہو کر اپنی نوکری پر جاتا ہے، لیکن مجھے کھڑے کھڑے 2 گھنٹے گزر گئے، وہ گھر سے باہر نہیں آیا۔ جب میں واپس لاک کھول کے گھر کے اندر پہنچی تو وہ کمرے میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ نوکری پر نہیں گیا اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کام میں تو وہ ہمیشہ سے ماہر تھا، مجھ سے جھوٹ بولتا ہی رہتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیسے نہیں مانگتا تھا۔ مجھ سے دانیال نے یہی کہا تھا کہ اسے نوکری مل گئی ہے اور وہ پیسے بھی لانے لگا تھا، مجھے گھر کا خرچہ بھی دیتا تھا اور کبھی میرے لیے پکا ہوا کھانا بازار سے لے آتا تھا کہ تم اسکول سے پڑھا کے تھکی ہوئی آتی ہو، پھر گھر کے کاموں میں جت جاتی ہو، اسی لیے میں تمہارے لیے بازار سے کھانا لے آیا تھا۔ گھر بھی صاف ستھرا رکھتا تھا، پہلے کی طرح گند نہیں پھیلاتا تھا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ نوکری پر جاتا ہی نہیں ہے تو پیسے لاتا کہاں سے ہے۔ مجھے یہ شک گزرا کہ کہیں وہ میرا زیور ہی نہ بیچ بیٹھا ہو، لیکن میں نے جب زیور کو کھول کر دیکھا تو میرا سارا زیور موجود تھا۔ مجھے یہ حیرت تھی کہ وہ ایسا کیا کام کرتا ہے کہ کہیں بھی جائے بنا اسے پیسے مل رہے ہیں۔ ایک بار میں نے اسے کسی سے فون پر ایسی بات کرتے سن لیا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے، میرا سر بری طرح سے گھوم کے رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن وہی سچ تھا۔ میرا شوہر رات کو مجھے سیب کا جوس پلا کر میرے ساتھ۔ مجھے دانیال کے یکسر بدلے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ پہلے جب میں اسکول سے پڑھا کر گھر پہنچتی تھی تو پورا گھر بکھرا پڑا ہوتا تھا۔ دانیال اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار جب میں نے ایک تیکھی نگاہ اس شخص پر ڈالی جو میرے شوہر کے مرتبے پر تو فائز تھا لیکن شوہر کے فرائض سے بالکل ناواقف تھا، میری والدہ کا سگا بھانجا تھا، ایک نمبر کا نکما اور کام چور جسے میری ماں نے میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ ابھی بھی وہ مونگ پھلی کھا کھا کر چھلکے زمین پر پھینک رہا تھا۔ مجھے جس قدر گندگی سے چڑ تھی، ہر چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت تھی، وہ اتنا ہی بے ترتیب سا شخص تھا۔ ابھی بھی صوفے پر آڑے انداز سے بیٹھا ہوا تھا اور دونوں پاؤں سامنے شیشے کے ٹیبل پر رکھے گویا آدھے سے زیادہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دانیال تم پورا دن گھر پر ہوتے ہو، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ گھر کی صفائی تم کرو، لیکن کم از کم گھر کو گندا تو مت کیا کرو۔ میری بات سن کر اس نے بس ایک سرسری سی نظر میرے تپے ہوئے چہرے پر ڈال کر ہٹا لی۔ میں تھکی ہاری گھر پہنچی تھی اور گھر کا یہ حشر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور شرٹ پر گرے مونگ پھلی کے چھلکے جھاڑنے لگا، پھر میرے پاس آ کر بولا، مجھے پتا ہے تم مجھے کس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہو، میں روز نوکری ڈھونڈنے جاتا تو ہوں، اب اگر مجھے نوکری نہیں مل رہی تو ضروری ہے کہ تم مجھے تانے دیتی رہا کرو۔ آج کل تمہارا کھا رہا ہوں اسی لیے تم مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہو، ایک بار میری نوکری لگنے دو،
تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گا، وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ پچھلے 1 سال سے تو 1 پائی تک واپس نہیں کی، آگے کیا دو گے؟ دانیال گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے اپنا پرس سائڈ پر رکھا اور کمرے کا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ ایش ٹرے بالکل صاف تھا۔ چائے کے کپ میں 1 گھونٹ چائے بچی ہوئی تھی جس کے اندر سگریٹ بجھے پڑے ہوئے تھے۔ مونگ پھلی کے چھلکے پورے صوفے پر بکھرے ہوئے تھے۔ صوفے کے کشن زمین پر جا بجا گرے ہوئے تھے۔ میں کمرے کا حلیہ درست کر کے کچن میں آئی تو کچن کی حالت بھی خراب تھی۔ چائے کی کیتلی میں چائے پکانے کے چکر میں پوری کیتلی جلائی گئی تھی۔ سنک برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں اپنا غصہ پی کر رہ گئی۔ سارے گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے رات کا کھانا بھی بنا لیا۔ میں شام تک فری ہو کر اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ دانیال واپس آیا۔ اس کے ساتھ آج بھی اس کے آوارہ دوست موجود تھے جنہیں دیکھ کر مجھے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ مجھے دانیال نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا روٹیاں زیادہ پکا لینا، میرے دوست کھانا کھا کر جائیں گے۔ میں غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ایک تو خود نکما تھا، اس پر دوستوں کو مفت خوری کے لیے بلا لیتا تھا۔ میں نے روٹیاں بنائی اور دانیال کھانا اندر لے گیا۔ یہ دانیال کا ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول تھا۔ وہ دوستوں کو لے کر گھر آ جاتا تھا۔ میرا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا تھا۔ میں دانیال کی ان عادات سے تنگ آ چکی تھی۔ کئی بار میری دانیال سے اسی بات پر بحث ہو چکی تھی۔ ہر بار وہ مجھ سے کہہ دیتا تھا کہ تم مجھے گھر بیٹھ کر کھانے کے طعنے دیتی ہو۔ بس یہ بات کہہ کر وہ مجھے چپ کروا دیتا تھا۔ لیکن اس بار میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم میں واقعی غیرت ہے تو جاؤ اور جا کر کما کر دکھاؤ مجھے۔ میں پچھلے 1 سال سے ایسی باتیں سن سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ آخر کار میں بھی انسان تھی۔ اسکول کی تھکا دینے والی ڈیوٹی دینے کے بعد گھر کے سارے کام مجھی کو کرنے پڑتے تھے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تبھی گھر آؤں گا جب میں کمانے لگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، میں بھی غصے میں تھی۔ لیکن رات تک میرا سارا غصہ زائل ہو چکا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد تو مجھے دانیال کی فکر ستانے لگی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے میسیج کیا کہ گھر واپس آؤ، لیکن اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ میں حد درجہ پریشان تھی۔ مجھے اکیلے گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی مجھے دانیال پر غصہ آتا تو کبھی یہ فکر ستانے لگتی کہ رات اس نے کہاں گزاری ہوگی۔ اس کے مطلبی دوست اسے کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے کر گئے ہوں گے۔ رات بھر اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح اٹھ کر اسکول چلی گئی، لیکن میرا ذہن دانیال کی طرف ہی تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ مجھے اسے یہ سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایسا بھی کیا کہتا تھا مجھے؟ بس میرے ساتھ 2 وقت کی روٹی ہی لگا لیتا تھا۔ کبھی کبھی دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیتا تھا۔ دانیال کی وہ باتیں جو مجھے غصے میں مبتلا کر دیتی تھیں، اب مجھے وہ اپنی ہی کم ظرفی لگ رہی تھی۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے تنہائی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ گھر گئی تو گھر صاف ستھرا تھا، لیکن مجھے زہر لگ رہا تھا۔ اکیلا خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ میں بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اپنا فون اٹھایا اور سوچ لیا کہ دانیال سے معافی مانگ لوں گی، اسے کہوں گی کہ واپس آ جائے۔ میں اسے آج کے بعد کبھی طعنے نہیں دوں گی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ دانیال جب 10 سال کا تھا، میرے خالو اور خالہ ایک حادثے میں جان گنوا بیٹھے تھے۔ اس کے بعد سے دانیال ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، اسی لیے میں نے کبھی اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس کی دلہن بن جاؤں گی۔ وہ بھی میرے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ شروع سے ہی اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں سال بھر چھوٹا تھا، لیکن مجھ سے 2 جماعتیں پیچھے تھا۔ مجھ سے پڑھتا تھا، 1 نمبر کا ڈفر تھا۔ بچپن سے میری اور اس کی کبھی 1 منٹ بنتی نہیں تھی۔ میں نے انگلش میں ماسٹر کرنے کے بعد ایک نامور انگلش میڈیم اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری کر لی۔ میری تنخواہ بہت اچھی تھی۔ دانیال نے رو پیٹ کر بمشکل BCom ہی کیا تھا، اور اس تعلیم پر بھی اسے نوکری ہائی فائی چاہیے تھی۔ کئی بار وہ نوکری کو بس اس لیے چھوڑ کر آ جاتا تھا کہ باس اس پر روب سے بات کیوں کرتا ہے۔ جیب اس کی خالی تھی، لیکن رہن سہن شاہانہ تھا۔ وہ بھی میری ماں کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ مجھ سے زیادہ انہیں اپنے بھانجے سے پیار تھا۔
جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اصل تو میرے پیروں سے زمین اس وقت نکلی جب میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن میری امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی میرے بھانجے سے منسوب ہے۔ یہ سن کر تو میں اچنبھے میں آ گئی۔ میں تو دانیال سے 1 سال بڑی تھی، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے صاف انکار کر دیا کہ میں مر جاؤں گی لیکن دانیال سے شادی نہیں کروں گی۔ دانیال بھی باہر کھڑا سن رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انکار میری ماں کو اتنی بڑی اذیت میں ڈال دے گا۔ رات کو ہی امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دانیال ہی انہیں میرے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے میری والدہ کو پریشان ہونے سے منع کیا تھا۔ میں اب اپنی والدہ کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ کچھ بہتر ہوئیں تو مجھ سے کہنے لگیں کہ دانیال سے نکاح کر لو۔ میں نے امی سے کوئی اختلاف نہیں کیا، لیکن میں دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد جب میں کمرے میں بیٹھی تو اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اپنی ماں کے سامنے تو میں نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، لیکن دلہن بنی کمرے میں بیٹھے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب دانیال کمرے میں داخل ہوا میں تب بھی رو رہی تھی۔ اس نے مجھ پر بس ایک ہی نظر ڈالی تھی۔ کہنے لگا اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو شادی سے انکار کا حق تھا تمہیں، کر دیتی۔ میں نے منت نہیں کی تھی تمہاری کہ مجھ سے شادی کرو۔ مجھے بھی تم کوئی خاص پسند نہیں ہو، لیکن کیا کروں، خالہ کے ٹکڑوں پر جو پلا ہوں، اس لیے انکار نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھال کر بولی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں امی کی بیماری کی وجہ سے رو رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بوئے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ میرا حق مہر وہ مجھ سے ادھار کر چکا تھا۔ کہنے لگا نوکری لگتے ہی دے دوں گا، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آیا تھا۔ امی کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی۔ 3 ماہ بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ غم ہم دونوں کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ دانیال کو بھی پیار میری ماں سے ہی ملا تھا۔ لیکن وقت ہمیں سنبھلنا سکھا دیتا ہے۔ شادی کے 1 سال کے عرصے میں اور تو کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن مجھے دانیال سے محبت ضرور ہو گئی تھی۔ کئی بار ہماری لڑائی ہوئی تھی، لیکن وہ یوں گھر چھوڑ کر کبھی نہیں گیا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ میرا رو رو کے برا حال تھا کہ جب ایک رات کو 12 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، پہلے تو میں ڈر سی گئی کہ کہیں کوئی چور نہ ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا دانیال ہوں زارا، دروازہ کھولو۔ دانیال کا نام سن کر تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی حالت بھی مجھ سے جدا نہ تھی۔ شیف بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رت جگہ کی داستان سنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی کہ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ میرے شکوے سنتا رہا۔ جب میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے معذرت کی۔ میں نے کہا میں اسے کبھی کوئی طعنہ نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیا سچ میں وہ نوکری کر کے ہی واپس لوٹا تھا؟ کہنے لگا اسے نوکری مل گئی ہے اسی لیے واپس آیا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پہلی بار پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ میرا ہر طرح سے بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے رات کو روز سیب کا جوس پلاتا تھا، جس سے مجھے گہری نیند آ جاتی تھی۔ لیکن ایک بار میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا، وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کی فکر مت کرو، اسے کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ رات پر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت سی ہوئی تھی۔ دانیال ہنس کر کہنے لگا، ہاں اسے نشے کی دوا سیب کے جوس میں ڈال کر پلا دیتا ہوں، پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ بس تم وقت پر پہنچ جانا، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ اگر بیچ میں میری بیوی کی آنکھ کھل گئی اور دوا کا نشہ ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا فون بند کیا تھا۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا شوہر مجھے سیب کے جوس میں نشہ دیتا تھا۔ اس کے بعد اپنے دوستوں کو بلا کر میرے ساتھ
یہ سن کر تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ دانیال ایسی گھٹیا حرکتیں کر کے پیسے کما رہا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا بچپن ہمارا ساتھ گزرا تھا۔ وہ کام چور تھا یہ میں مانتی تھی، مجھ سے پیسے مانگنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا تھا، یہ بھی میں جانتی تھی، لیکن وہ میرا شوہر تھا، میرا کزن تھا، میرے ساتھ اس کا بہت سا وقت گزرا تھا۔ وہ کیسے چند پیسوں کی خاطر مجھ سے ایسا کام لے سکتا تھا؟ میں کمرے سے باہر کھڑی کسی پتھر کا مجسمہ ہو چکی تھی۔ نہ میرا کوئی میکا تھا، نہ کوئی رشتے دار تھا۔ کہاں جاتی، کس سے جا کر شکایت کرتی؟ کچھ دیر بعد ہی دانیال کسی کام سے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو مجھے یوں باہر کھڑے دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھ سے دریافت کر رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں تو چکر سے چل رہے تھے۔ میں سنی کہاں رہی تھی، بس خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا زارا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا جہاں میں کھڑی ہوں وہ ساری جگہ گھومنے لگی ہے۔ مجھے شدید چکر سے آنے لگے تھے۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ میں بے ہوش ہو کر وہیں گر چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو اپنے ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، دانیال میرے پاس بیٹھا تھا۔ میری کھلی آنکھیں دیکھ کر بڑی فکر مندی سے میرا ہاتھ تھاما، میری طبیعت پوچھنے لگا، کہنے لگا اب تم اسکول نہیں پڑھاؤ گی، اتنی محنت کر کر کے تم نے اپنی صحت خراب کر لی ہے، بس اب کچھ بھی کماؤں گا میں کماؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جیسے تم کما رہے ہو تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا تم امید سے ہو، اب تم کسی اسکول میں کوئی جاب نہیں کرو گی، بس اپنا خیال رکھو گی۔ جو دھماکہ اس نے میرے سر پر پھوڑا تھا، میرا ذہن کام کرنے سے قاصر ہوا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ماہ کب میرے پاس آیا تھا۔ مجھے تو سیب کا جوس پلا کر سلا دیتا تھا، تو کیا میں ایک گناہ کو اپنے وجود میں لیے ہوئے تھی؟ یہ سوچ میرے لیے ایک نئی اذیت تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ میری بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا زارا کیا ہوا ہے تمہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، لیکن میں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں نے کہا مجھے نفرت ہے تم سے اور اس بچے سے۔ میری بات سن کر وہ اور پریشان ہوا۔ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شادی کے 1 سال کے بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھا کہ کیسا بے غیرت شخص تھا، ایک گناہ کو خوشی کہہ رہا تھا۔ اس نے شاید غیرت بیچ کھائی تھی، لیکن میرا ضمیر زندہ تھا۔ میں بس روئے جا رہی تھی، سوچ چکی تھی کہ دانیال کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ گھر جاتے ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے گھن آنے لگی ہے، نہ ہی میں یہ بچہ پیدا کروں گی، میں کل ہی اپنا ابارشن کروا لوں گی۔ وہ اس بار غصے سے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا کون سا پاگل پن کا دورہ پڑا ہے تمہیں؟ خبردار جو میرے بچے کو تم نے کوئی بھی نقصان پہنچایا تو۔ آج تک میں نے تمہاری ساری کڑوی کسیلی سنی ہے، تمہارے ہر غلط رویے کو خاموشی سے برداشت کیا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی فضول سی نوکری کی خاطر میرے بچے کو ختم کرنا چاہا تو میرا بہت برا روپ دیکھو گی۔ وہ بڑے غضبناک لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ اتنا غصے میں تھا۔ کیسا بے غیرت شخص تھا کہ ایک گناہ کو میرے وجود کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ پورا دن میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور وہ کمرے سے باہر بیٹھا رہا۔ رات کو پھر میرے لیے سیب کا جوس بنا کر لے آیا۔ کہنے لگا تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ پی لو۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ گلاس پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پینا کچھ بھی، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ ایسا زور کا تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح میں اپنے بیگ میں کپڑے ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں سو رہا تھا۔ میں گھر سے نکل کر ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ اپنے اسکول کی جاب چھوڑ کر میں نے دوسرے اسکول میں جاب کر لی۔ بس اگر کچھ نہیں کر پائی تو اپنا ابارشن نہیں کروا پائی، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ آپ کے شوہر جب خود آ کر اس بات کی ذمہ داری دیں گے تب ہی ہم یہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ ہاسٹل میں میری دوستی اپنی روم میٹ سے ہو گئی۔
6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میری روم میٹ کی شادی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس کی شادی پر لازمی آؤں۔ میں نے اسے لاکھ منع کیا لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ میں اس کی شادی پر چلی گئی۔ بارات کے آتے ہی ڈھول کے ساتھ بھنگڑے شروع ہو چکے تھے۔ جب سامنے میری اس پر نظر پڑی، وہ وہی تھا، 100% وہی تھا۔ میرا فینسی لباس پہنے، فل میک اپ کیے، وہ ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خواجہ سرا ناچ رہے تھے۔ میں اسے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں شادی پر اس طرح سے کیوں ناچ رہا تھا؟ تو اس نے اب یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے واپس جاتی، اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ اس کا ناچ وہیں ختم ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر لوگوں کا رش ہٹاتے ہوئے میرے پاس آنے لگا، لیکن میں تیزی سے اپنے قدم بڑھا کر اس ہال سے باہر نکل گئی۔ میں تیزی سے چل رہی تھی، وہ میرے پیچھے مجھے زارا کہہ کر پکار رہا تھا۔ سڑک اس وقت سنسان تھی، مجھے بس ایک رکشے کا انتظار تھا، لیکن میری تیز رفتاری شاید اس کے مقابلے میں کم تھی۔ وہ چند منٹ میں ہی میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر روک کر کہنے لگا کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میرے بار بار انکار کرنے پر بھی اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ میں پورے راستے روتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھ سے میرے چلے جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے گناہ کرواتے تھے، مجھے سیب کے جوس میں نشہ پلا کر تم اپنے دوستوں کو بلاتے تھے اور مجھ سے پیسے کماتے تھے۔ میں نے خود تمہیں فون پر یہ سب کچھ کہتے سنا ہے۔ نہ جانے میرے وجود میں کس کا گناہ پل رہا ہے۔ میری بات پر وہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ کہنے لگا میں تمہیں سیب کے جوس میں نیند کی میڈیسن دیتا تھا، لیکن اسی لیے کہ تم رات بھر سوئی رہو اور میں تمہارے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے خواجہ سرا بن کر لوگوں کی شادیوں میں ناچ کر پیسہ کما سکوں۔ کیونکہ نوکری مجھے کوئی ڈھنگ کی مل نہیں رہی تھی، اسی لیے سوچا کہ چند گھنٹوں کی مشقت سے یہاں مجھے اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ بچپن سے میں تمہارے یہی تانے سنتا آ رہا تھا کہ تمہاری ماں مجھے پال رہی ہے یا تم اسکول میں پڑھا کر میرے اخراجات پورے کر رہے ہو۔ جو نوکری مجھے مل رہی تھی اس سے میں گھر چلانے سے قاصر تھا، اسی لیے مجھے یہاں ایک رات میں چند گھنٹے ناچ کر اتنے پیسے مل جاتے تھے جتنے میں مہینہ بھر محنت کر کے بھی کما نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر تمہیں سچ بتا دیتا تو تم مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ میں اتنا بھی بے غیرت نہیں تھا زارا کہ اپنے ہی گھر کی عزت کو، اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو یوں رسوا کرتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ بھی سوچ سکتی ہو۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے؟ کاش کہ یہ بات میں اس سے پہلے ہی پوچھ لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ کئی بار ہم اپنی زندگیاں صرف اس لیے برباد کر لیتے ہیں کہ ہم غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی مقام پر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔